السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ہے ما جاء فی الکنزی، کتاب الزکوٰۃ، 10واں باب ہے کہ کنز کے بارے میں جو آ، محفوظ کر کے یا بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کنز کے لیے کیا لفظ ہے اردو میں یار؟ میرے تو دماغ میں ہی نہیں آ رہا، کیا بولو گے کنز کو آپ؟ ٹریجر۔ ٹریجر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خزانہ۔ ہاں، خزانہ۔ خزانہ عربی میں الماری کو کہتے ہیں خزانتن۔ تو اس کے اندر ابھی جو ہم سند پڑھنے والے ہیں وہ بھی ون آف دا بیسٹ اسناد ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں خاص۔ البتہ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے رفع الدین وغیرہ روایت نہیں کیا، لیکن یہ بہت مضبوط شاگرد ہیں۔ 695 مالکن عن عبداللہ بن دینار، اور اس کا نمبر لکھ لیجیے 670 ہے اسلامک.books.com پر۔ مالک بن عبداللہ بن دینار انہو قال سمعت عبداللہ بن عمر وهو يسأل عن الکنزی، کہ میں نے جو ہے سنا عبداللہ ابن عمر کو کہ ان سے سوال کیا جا رہا تھا کنز کے حوالے سے، ما ہو کہ وہ کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا هو المال الذي لا تؤدي منه الزکاة، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا موقف تھا۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا کچھ باب میں شیخ نے ذاکر عباس ندوی صاحب نے لکھا ہے، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف۔ قال العینی فی عمدۃ القاری، امام عینی نے عمدۃ القاری میں فرمایا، وہ فی المغیث، اور مغیث میں الکنز، کنز کیا ہے؟ اسم للمالی المدفون، یہ اس مال پر لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جو مدفون ہوتا ہے، دفن شدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کنز کے علاوہ نا ایک اور لفظ ہوتا ہے رکاز، ٹھیک ہے؟ رکاز، تو یہ بنیادی سمجھ لیں کہ رکاز اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رکاز جو ہوتا ہے یہ وہ کنز ہوتا ہے جو کوئی بندہ ڈیلیبریٹلی دفن کرے زمین کے اندر زمانۂ جاہلیت میں، اور اب وہ برآمد ہو جائے، جبکہ کنز ہوتا ہے بالعموم۔ اسم للمال المدفون ومقصود المصنف منه بیان الکنزی الذي ورد الشرع بذمه والوعید علیہ فی الآیات والاحادیث، وہ کہتے ہیں اور مقصود مصنف کا یہ ہے کہ اس سے بیان وہ کنز ہو جس کے بارے میں شریعت میں مذمت آئی اور وعید آئی، اور اس کے اندر آیت اور حدیث آئی ہیں۔ قال ابن رشد، ابن رشد نے فرمایا، ما لا تجب فی الزکاة لا یسمی کنزا، وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں، ما لا تجب فی الزکاة لا یسمی کنزا، تو اس کو کنز کا نام نہیں دیا جا سکتا، لأنہ معفو عنہ، کیونکہ وہ معفو عنہ ہے، یعنی معاف ہے۔ فما اخرجت زکوٰۃ ہو کذالک لأنہ عفی باخراج الواجب فی، وہ کہتے ہیں اور اسی طرح جس کی زکوٰۃ نکال دی گئی، اسی طرح لأنہ عفی باخراج الواجب فی، تو پھر جب ایک بار اس کی زکوٰۃ نکال دی گئی تو اب تھوڑی دوسری بار نکلے گی، تو وہ معاف ہو گیا۔ فلا یسمی کنزا، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اسے کنز نام نہیں دیا جائے گا، یعنی کنز نام ہی اسے دیا جائے گا جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، سمجھے؟ جو اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت ارشاد فرمائی ہے نا، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ جیسی آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی، اب وہ کنز نہیں رہا۔ یکنی زونا کا جو لفظ ہے وہاں پہ اس سے مراد یہ کہ جس کی زکوٰۃ نہ نکالے، کیونکہ پھر فوراً اس کے ساتھ نا زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، وہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور 31 سم تھنگ لائک دیٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 34۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو اس کو کنز بناتے ہیں ذهب اور فضہ کو، سونے اور چاندی کو، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وبشرهم بعذاب الیم،
اور پھر آگے آتے ہیں ہاذا ما کنزتم، یعنی کہ یہ تم نے جو کنز کیا تھا، تو ان کو عذاب دیا جائے گا اس کے ذریعے۔ ابھی مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی، غالباً اسی صورت کے اندر آئے تھے جس کے اندر جو ہے نا وہ حکم بھی ہے کہ اپنے مال میں سے نا وہ دو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ فلا یسمی کنزن قال ابو عمر فی الاستذکار، اور ابو عمر استذکار میں کہتے ہیں، یعنی کہ ابن عبد البر، لا اعلم خلافا، میں نہیں جانتے اس معاملے میں کوئی بھی خلاف فی تفصیل الکنزی بذلک الا ما روی عن علی و ابی ذر و ضحاک وقوم من اہل الزہد، یعنی کہ میں اس میں کوئی خلاف نہیں جانتا تفسیر میں کنز کی، سوائے وہ جو کہ روایت ہوئے علی سے اور ابو ذر اور ضحاک اور ایک قوم سے جو کہ اہل زہد میں سے تھے۔ قال هو الزرقانی، اور امام زرقانی نے بھی یہی کہا۔ الکنز ما ہوا، کنز وہ ہے الذی ذکر فی القرآن، جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ لا تؤدی منہ زکا ومثلہ روت ام سلمہ، اور ابن عمر کے مثل روایت کیا ام سلمہ نے، قالت کنت البس اوداحا من ذهب، کہ میں ذہب کے اوداح یعنی زیورات وغیرہ اس طرح کی چیزیں پہنتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے رسول اللہ سے فرمایا اکنز ہو، کہ کیا یہ کنز ہے؟ فقال ما بلغ ان تؤدی زکاتا وزکیہ فلیس بکنز، کہ جو تم عطا کر دو اس کی زکوٰۃ میں سے تو یہ کنز نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داؤد وہذا حدیث موقوف صحیح۔ البتہ جو روایت ہے نا یہ پرابلمٹک ہے، کیونکہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کرائیں کہ اما عائشہ وغیرہ اس بات کی قائل تھیں اور فائلہ بھی تھیں کہ جو عورتیں جویلری پہنتی ہیں نا، جو پہنی بھی ہیں، اس کو وہ نہ اس کی زکوٰۃ دیتی تھی نہ اس کو کنز سمجھتی تھی۔ تو یہ روایت جو ہے نا محل نظر ہے، اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کچھ مسئلہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، بلکہ لکھ لو، معاویہ سے کہوں گا 1564 ابو داود، 1564 ابو داود، بلکہ کوشش کرو کہ ابھی کھول کے دیکھ لو، شیخ شعیب الارناؤت کا حکم دیکھو انہوں نے کیا لگا ہے۔ ہاں عربی میں ہی کر دو۔ وقال احمد بن شباب بن سعيد حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب خالد بن اسلم قال اخبرنا وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اعرابي اخبرني عن قول الله والذين ينكثون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سورة التوبة آية نمبر 34۔ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كنزها فلما يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله ظهورا للأموات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک عرابی نے آپ پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفصیل بتلائیں جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے وہی خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ صح، جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھ لو تم یہ متاخرین کا منہج کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آدم یوسف کہ انہوں نے لکھ دیا کہ اور اس کی شواہد ہیں صحیح بخاری میں، یہ شاہد ہے؟ کہاں جویلری اور کہاں نارمل سونا چاندی، آپ نے کس بات کو کہاں سے کہاں ملا دیا؟ جی
صح. اچھا جی. دوسری روایت ہے 696 مالک عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ انه کان یقول من کان عنده مال لم یؤدی زکاتہ، کہ جس کسی کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مثل لہو یوم القیامہ شجاعا اقرا لہو زبیبتن، تو اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک سانپ. سمجھے؟ ایک سانپ ہوگا گنجا، لہو زبیبتن، جس کی دو آنکھیں ہوں گی زبیب کی طرح، یعنی سیاہ داغ ہوں گے. یطلبہ حتی یمکنہ، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اپنے مالک کو طلب کرے گا، ڈھونڈے گا. حتی یمکنہ، حتی یمکنہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پالے گا. یقول انا کنزک، اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں. سمجھے؟ اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. بیسیکلی سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، اس میں بھی اس سے ملتا جلتا ریفرنس ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. صح. اچھا. اصل میں عبداللہ ابن عمر کا وہ جو قول ہے نا کہ لا تؤتی منہ الزکاۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہیں جائے، یعنی کہ جس کی زکوٰۃ دی جا چکی ہو، اب مزید دینے کی ضرورت نہ ہو، تو کنزی نہیں رہا. ان نبی صالح السمان زکوان، ٹھیک ہے. مثلا بضم المیم تجدید المسلسلہ مبنی للمفعول ای صور وجعل لو یوم القیامہ شجاعا بضم الشین شجاعا و یکسر، یعنی شجاعا بھی پڑھا گیا ہے. وہ الحی الذکر، یہ میل سانپ ہوتا ہے. اقرا وهو ما برأسی بیاض، اقرا کیا مطلب؟ یعنی گنجا جس کا سر سفید ہو. لہو زبیبتان بفتح الزائی و موحدین ہما الزبدتان اللتانی فی شدقین وقیل ہما النقطتان السوداوان فوق عینی، یعنی اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالی نقطے. ایک تفسیر میں یہ کہا گیا اور ایک جگہ کہا گیا کہ یہ جو ہیں زبدہ کی طرح دو چیزیں ہوں گی جو شدق میں ہوتی ہیں. وہی علامت الحی الذکر الموزی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے اس میل مذکر سانپ کی جو کہ موزی ہوتا ہے یعنی کہ اذیت پہنچانے والا. یقول انا کنزک، اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا کنز ہوں. وفی روایت البخاری، اور بخاری میں بھی روایت آئی. بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتی، یعنی کہ وہ اس کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن، اور پھر اس سے کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں. انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا کیا ہوں؟ کنز ہوں. انا کنزو کا. اللہ اکبر کبیرہ. وفی روایت اخری لہو، اور ایک اور روایت میں ہے لا یفر منہ صاحبہ ویطلبہ، یقول کہ وہ اپنے صاحب سے نہیں فرار ہوگا اور اس کو طلب کرتا رہے گا، کہے گا انا کنزو کا، یعنی کہ اس کے پیچھے پڑا رہے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا کنز ہوں، تمہارا مال ہوں جو تم نے بچا کے رکھا. واللہ ولن یزال یطلب حتی یبسط یدہ فلیقمہاہ فاہ، اور یہاں تک کہ اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ اس حالت میں رہے گا کہ یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑ لے اور پھر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا، یعنی منہ سے پکڑ لے گا. وعندہ مسلم مثلہ عن جابر، اور مسلم میں آئے جابر سے وفائدۃ ھذا القبیل، یعنی روایت مسلم میں آئی. وفائدۃ ھذا یقول ای انا کنزک، یعنی کہ میں تمہارا. وفائدۃ ھذا القول، اس قول کا کیا فائدہ ہے کہ میں تمہارا کنز ہوں. زیادۃ الحسرۃ فی العذاب، یعنی عذاب میں زیادت، حسرت یعنی بندے کو اور دکھ ہوگا نا کہ اس کو میں نے بچایا تو دیکھو یہی مجھے عذاب دے رہے. جیسے ماں باپ کو سب سے زیادہ دکھ اس اولاد سے ہوتا ہے کہ پالا پوسا، پیشاب پوٹی صاف کری، اور وہی پھر بڑے ہو کے گالیاں دیتی ہے، مارتی پیٹتی. وقال اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ
من فضلی هو خیر لهم، کہ تم گمان نہ کرو، ولا یحسبن الذین، یعنی کہ وہ لوگ گمان نہ کریں جو لوگ بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے. آپ میتھ سائنس پڑھ کے نہیں علم حاصل کر سکتے اور پیسہ پراپت کر سکتے. رزق، مال، پیسہ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم اتنی محنت کریں گے تو ہمیں اتنا مل جائے گا. کرنی چاہیے لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، وہ یہ گمان نہ کرے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخیلوا، وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کے جو بخل کرتے تھے، بھی اس کے ذریعے یوم القیامہ، قیامت کے دن. سورہ آل عمران آیت نمبر 180. وہذا حدیث موقوف صحیح وقد رویہ مثلہ مرفوعا، اور اس کے مثل مرفوع بھی روایت کیا گیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1403. اب آدم آپ حدیث نمبر 1403 کھول کے پڑھ لیجئے، اور سروش آپ مسلم کی کھول لیجئے 988 فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے مطابق. اردو میں پڑھ لوں؟ جی اردو میں. مسلم کی حدیث نمبر ہے 988. ویسے میں کھول رہا ہوں، میں نے کھول لی ہے. جب تک آدم آپ پڑھو بخاری 1403. ابو صالح السمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا وہ اس پر بہت سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے. قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا. شروع کا حصہ پڑھنا حدیث کا. عربی کا نہیں، اردو میں. کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے. پھر اور پڑھو، پورا ترجمہ پڑھو. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا. قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا. صحیح مسلم میں 2 روایتیں، وہ لمبی والی پڑھ رہا ہوں. ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے رون دیں گے. اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا، وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے رون دیں گی. اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے انہیں رون دیں گی، اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، اور کوئی
سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعقب کرے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا، پھر وہ سانپوں سے آواز دے گا، اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خزانے والا دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں داخل کرے گا، وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ پھر مزید روایت آگے اللہ المستعان اللہم لا تجعلنا منہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔